ہزار نام یہی معرفت ہے۔ اللہ کی صفتوں سے آشنا ہو جانے کا نام ہی معرفت ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جب لامحدود ہے تو پھر اس کی صفتوں کو کیوں محدود کرو گے؟ یہ تو ہماری اور آپ کی چین ہے کہ ہم نے یہ چینا کہ اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ تعالی اسیمت ہے، تو اس کی صفت کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بھیا؟ صفت کو اب ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو ڈکشنری میں تو نکلے گا، پرشنسا نہیں۔ اللہ کا نام، اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یہ نام ہے اللہ کے، پرشنسا نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اب وہی پوچھ رہا ہوں نا، تم لوگ بنگلہ پڑھے ہو تو بتاؤ گے، تو میرے ہندی سے ملتے ہی ہوا ہوگا کچھ، ہے نا؟ کون والا؟ گن واچک نام ہے نا اللہ کے، گن واچک رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے، جواد ہے، کریم ہے، بے شمار صفت اللہ۔ تو یہ ہماری آپ کی معرفت ہے کہ ہم نے چینا کہ اللہ جواد ہے، اللہ رزاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنی کچھ صفتوں کو بتا بھی دیا کہ میں رزاق، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو ظاہر بھی کر دیا، لیکن وہ ظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے۔ تو جو جتنا سمندر میں غوطہ لگاتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی لولو لے کر آئے گا تو کوئی لالا لے کر آئے گا، جو جتنا اس معرفت کے سمندر میں غوطہ لگائے گا، ہوتی اس کو نہیں ہوگی، لال ملے گا، اور تمنا پھر ہوگی کہ کچھ اور پالوں، آرزو یہ ہوگی کہ کچھ اور مل جائے، ہے نا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی واقعہ معراج میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا؟ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی۔ یہ لفظ لن عربی بھاشا میں ایسا ہے کہ مطلب اس کے بعد کچھو ہوئے نا، لن ترانی، ہرگز نہیں پا سکتا، ہرگز ہرگز نہیں پا سکتا ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مگر جب اصرار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو وہاں پہ کوہ طور کے، تم لوگ تو کشمیر جاتے ہو نا، تو معلوم ایک پہاڑ ہوتا ہے، ایک پہاڑ کا دامن ہوتا ہے نا؟ تو جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کو ملاتا ہے، بیچ والا حصہ، اس کو بولتے ہیں وادی۔ کیا بولتے ہیں؟ وادی۔ ہاں، تو کوہ طور کا جو دامن تھا، ماٹی، اس ماٹھ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ فخلن علیک، اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتارو۔ دیکھنا چاہتے ہو تو کلچرڈ ہونا ہوگا، مائنرڈ ہونا ہوگا، سیولائزڈ ہونا ہوگا، اور سیولائزیشن اسی میں ہے کہ جو نسبت کا بھی احترام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرا کپڑا ہے، اب یہ کپڑا میرا ہے، عام کپڑا ہے، لیکن اس سے نسبت ہو گئی، تم کو اس سے بھالوباسا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ کبھی کبھی من چاہتا ہے تو اس کو چوم بھی لیتے ہو،
بولے من چاہتا ہے نا؟ جی جی یہ سویلائزیشن، یہ ہے سبھیتا۔ اللہ کو کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جب تک سبھیتا، اللہ کی دی ہوئی سبھیتا کو تم حاصل نہیں کرو گے، اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں ڈسپلن ہونا ہوگا، مینرڈ ہونا ہوگا، کلچرڈ ہونا ہوگا، سیولائزڈ ہونا ہوگا۔ اپنی من مرضی نہیں چلے گی، من موجی بھی نہیں چلے گی، ٹھیک؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ موسیٰ نبی ہیں لیکن ڈائریکٹ کلام کرنے والے ہیں، تو جو زیادہ کوتھا وارتا کرتا ہے وہ منہ لگ جاتا ہے نا، ہم لوگ بولتے ہیں نا منہ لگ گیا، بولتے ہیں تمہاری بھاشا میں، اب جو منہ لگ جاتا ہے تو بولتے ہی چلا جاتا ہے نا، اس کو لجہ نہیں آتی ہے، پیر صاحب کے سامنے بھی حکم بولے گا، ہے نا، تو منہ لگ گیا بولے، تو منہ لگا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں ہے، ہمیشہ لوگ پیر صاحب کو وارتا کر رہے ہیں، ادب پیر صاحب ہمیں کے دیکھیں، تم لوگ ایسا کرتے ہو نا، پیر صاحب کسی سے کو وارتا کر رہے ہیں، حضور دم کو یہ دے، یہ کلچر نہیں ہے، ویٹ کرنا پڑے گا، بجھ رہے ہو نا؟ ادب بہت ضروری ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ تو نبی ہے، ان پہ جیسا درجہ کسی کو ملے گا، لیکن اللہ سے کلام کرنے والے تھے، جس کا منہ ماتھا نہیں اس سے کلام کرنے والے تھے۔ موسیٰ کلام کرتے تھے تو اللہ سلام کرتا تھا۔ موسیٰ کلام کرے اللہ سلام کرے، موسیٰ کلام کرے اللہ سلام کرے، لیکن جب مانگ بڑھ گئی کوہ طور کے قریب پہنچے تو اللہ نے کیا بولا؟ تم بھی دیکھتے پار میں نا، وادی طویٰ کے پاس پہنچے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ۔ اے موسیٰ اب یہ بے تکلفی شیز کرو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، اب تکلف کے ساتھ آؤ، اور تکلف یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنا جوتا اتارو، اس ماٹی کی تعظیم کرو۔ بولو نبی بڑے گے ماٹی بڑی، بولو نا نبی بڑے ہو گئے کہ ماٹی؟ بڑا چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے کہ چھوٹا بڑے کے سامنے جھکتا ہے؟ چھوٹے بڑے کے سامنے، چھوٹے بڑے کے سامنے۔ ہاں ابلیس نے نہیں کہا تھا ہمیں بڑھو نہیں چھوٹو، ہمیں جھکو نا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ نے موسیٰ کو کتنا جھکا دیا، کہا مجھے دیکھنا چاہتے ہو، دور سے لگی ہوئی اس ماٹی کی عزت کرو، اس میں جوتا پہن کے بتاؤ، جوتا اتارو۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، بے شک تمہارے لیے یہ وادی جو طویٰ ہے یہ تمہارے لیے مقدس ہے، ٹھیک؟ تو جب تعظیم کر لیا، نسبت کی تعظیم کر لیا، جوتا اتار کے کھڑے ہوئے تو اللہ نے بلا لیا، کہا اوپر، اور جب اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے تجلی کو ڈائریکٹ نہیں ڈالا، اگر اپنی معرفت کو ڈائریکٹ ڈال دیتا، تجلی کیا ہے؟ معرفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کے نور سے سارا زمین و آسمان ہے، تو اللہ نے تجلی بھی ادنا ڈالی، اعلیٰ تجلی ڈال دے خدا تو پہاڑ پھٹ جائے، ادنا تجلی ڈالی، اور وہ بھی کہاں ڈالا معلوم ہے؟ ایک گاچ، اور اس گاچ کی ٹہنی کے ایک گانٹھ پر، گانٹھ بجھتا ہے نا جہاں سے ٹہنی پہ ٹہنی نکلتی ہے، اس پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اور وہ اتنا آلوکت ہو گئی، اتنا آلوکت ہو گئی کہ موسیٰ نے جو دیکھا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، کہ موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے،
موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، 40 دن ہوش نہیں آیا موسیٰ کو۔ میرے عزیز لیکن ذرا سوچو اللہ کی معرفت پانے والے موسیٰ کی حالت کیا ہے کہ جب موسیٰ ہوش میں آئے ہیں تو اب ان کے دیکھنے کی صلاحیت اتنی بڑھ گئی کہ کالے پہاڑ پر اگر کوئی کالی چیٹی بھی ہوتی تو اسے موسیٰ دیکھ لیتے۔ تو ذرا سوچو کہ جب کلیم اللہ کے دیکھنے کی یہ صلاحیت ہے تو جس نے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کو دیکھا اس حبیب اللہ کے دیکھنے کی صلاحیت۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان رسول۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ مگر اس عاجزی، اس حالت میں پہنچ کر کے بھی کہ خدا کو دیکھنے کی صلاحیت مصطفیٰ میں آ گئی، مگر مصطفیٰ کی عاجزی کا عالم کیا ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک نے عرض کیا، رسول پاک کھڑے ہوئے اور دیدار رب العالمین کیا تو قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ پلک جھپکی نہ اونگائی، اس طرح دیکھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل لک حاجت، کچھ درکار آچے؟ تو میرے نبی کو فرما دینا چاہیے تھا، عرض کر دینا چاہیے تھا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمار ایک تا حاجت، نہ ہم کو چنی چاہیے، نہ چنا چاہیے، نہ مکی چاہیے، نہ مکہ چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ زمان چاہیے، نہ سارا جہاں چاہیے، بس ہمیں ہماری گنہگار امت چاہیے، ہے نا؟ اس وقت عرضی لگا دیتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگ دریا پور سے پھر جاتے ہو، پٹنہ شریف جاتے ہو، کشمجہ شریف جاتے ہو، کٹرا شریف جاتے ہو، بریلی شریف جاتے ہو، میں شریف جاتے ہو، اب یہیں سے منت کرتے ہو حضور دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے، سب سی پی ایم والا نعرہ کانگریس والا نعرہ لگاتے ہے نا، مزار میں دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے، اور بڑی لمبی چوڑی ڈیمانڈ لے کے جاتے ہو۔ تو جب تک نہ پہنچو خود مانگو، لیکن اگر پہنچ کے مانگ لیا تو تم کمزور ہو، خدا بجھ رہے ہو نہیں؟ دربار میں جب تک نہ پہنچو خوب مانگو، ٹھیک ہے نا؟ انڈا اور مرغی بھی مانگ ڈالو کوئی بات، لیکن جب دربار میں پہنچ جاؤ تو مانگ چھوڑ دو، عاجزی انکساری، رکوع میں سجدے میں خدا کے حضور جاؤ، مانگ چھوڑ دو، صرف اسی کی تسبیح، اسی کا ذکر کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی تعریف، اس کی توصیف، ٹھیک ہے، جتنا کرتے چلے جاؤ گے تو پھر سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مانگ سے زیادہ تمہیں دے دے گا۔ اللہ کے فضل سے بھی اللہ والے بھی جب تم وہاں جا کے مانگو گے نہیں، ساری مانگ کو سینے میں رکھے رہو گے، خالی دامن پھیلا دو گے تو نامراد نہیں لوٹو گے، بامراد لوٹاؤ گے۔ لیکن تم لوگ کا معاملہ گئے جا کے دیتے ہوئے حضور دیتے ہوئے اور اس کے بعد ایک ڈورا لیا، رسی لیا، ریبن لیا اور لے کر کے جالی میں باندھ دیا، پیڑ میں باندھ دیا، ٹہنی میں باندھ دیا، যখন পর্যন্ত আমার কাজ হবে তারপরে আমি খুলবো। বলো বলতা কি नहीं বলতা? জি জি জি। जो আমার মিন্নাত যখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে আমি তারপরে আমি খুলবো এটা ধাগা। बोलो ये दुरुस्त है? नहीं नहीं। किसको बांध रहा है? बांधना तो तुमको चाहिए था कि हुजूर मैं बड़ा बेपरवाह था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी शराब खाने में जाता था, कभी जुए खाने में जाता था, कभी बुराई करता था, कभी झूठ बोलता था, कभी जुल्म करता था। लेकिन जब आपकी चौखट पे आ गया हूँ हुजूर, तो बस आपके दरबार में जो चादर पेश कर रहा हूँ
اسی میں میں اپنی ایک گرہ لگاتا ہوں کہ اب جیون میں پھر کوئی برا کاج ہمیں کربو نہ، آپ کا جیسا جیون تھا اسی جیون سے ہمیں آلو لیبو اور شریعتر مدے ہمیں جیون ویتیت کربو۔ میں 100% کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے برے عمل پر گرہ لگا کے چلے آؤ گے تو وہ اللہ والا قبر پہ جاؤ گے تو وہیں تمہیں نہیں دے گا۔ اگر یہ گرہ لگا کے چلے آئے چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، خطا نہیں کروں گا، اب نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بھالو کاج کربو، ستیوادی بنبو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی روحانیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھول گیا کہ نہیں بھول گیا؟ اب مانگنے کا ڈھنگ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی جی۔ ارے تو وہیں جا کے اچھل کے کود کے مانگتا ہے۔ اجمیر شریف میں اگر چلا گیا عرس غریب نواز میں تو اتنا کیوڑا پھینکتا ہے، اتنا کیوڑا پھینکتا ہے۔ سنو، تزیہ مال جائز نہیں ہے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی بلا وجہ اگر تم نے بہایا تو اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ بھول گیا کہ نہیں بھول گیا؟ بلا وجہ اپنی دولت کو کہیں خرچ کر دیا تم نے الٹی سیدھی جگہ پہ جس میں دین نہیں ہے، اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے تمہیں روزی دی، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو گے۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ ایک دو گے 700 ملے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا نا، ایک دانہ بھی اگر دو گے تو 700 دانہ اللہ تمہیں دے گا، لیکن اسی پیسے کو لاٹری میں لگا دو، اسی پیسے کو جوئے میں لگا دو، اسی پیسے کو ناچ گانے میں لگا دو، کل اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اللہ کا بھے لے کر کے جو جیتا ہے وہی کامیاب ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی فطرت مت اپناؤ۔ قوم موسیٰ کلیم اللہ ہی کی قوم تھی کہ جو بڑی ضدی تھی، بہت ہر درم تھی، وہ تھا ماننے والی نہیں تھی۔ سنو، تقریر پختہ تو ہو چکا، سنو وہ تھا۔ اتنی محنت کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، لیکن صرف 12 قبیلے ہی کے کچھ لوگ آپ کے ماننے والے ہوئے۔ بہت قبیلہ تھا وہاں پہ قوم بنی اسرائیل میں، لیکن اس میں سے کتنے ماننے والے ہوئے؟ 12 قبیلے والے ماننے والے ہوئے، وہ بھی بڑے ضدی، بڑے ضدی۔ ان کی ضد کا حال یہ میں بتاؤں، اگر بھوکے ہوں تو مانگے، پیاسے ہوں تو مانگے۔ ہمیں بھوکا آچے ہمیں کھاوا دو، ہمیں پیاسا آچے جل دو۔